اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ ناظرین گرامی، نبی کی رحلت کے بعد امت دو گروہ میں تقسیم ہوئی، ایک گروہ اہل تشیع اور دوسرا گروہ اہل سنت والجماعت کا بنا۔ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نے اپنا جانشین مقرر کیا، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، نبی بغیر جانشین مقرر کیے اس دنیا کو الوداع کر گئے۔ اور دو گروہوں کا اس بات میں اتحاد و اتفاق ہے کہ نبی کے بعد جو بھی جانشین ہوگا وہ سب سے زیادہ عالم ہوگا۔ جب ہم نے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے غیر از علی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا، بلکہ واحد علی بن ابی طالب ہے جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ ناظرین گرامی، امت کا اس بات میں بھی اتحاد اور اتفاق ہے کہ نبی کے بعد نبی کا جانشین جو بھی ہوگا وہ امت میں سے سب سے زیادہ بہادر اور شجاع ہوگا۔ جب ہم نے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو غیر از علی کے علاوہ ہمیں علی سے بڑا کوئی بہادر اور شجاع نظر نہیں آیا۔ اگر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کا مطالعہ کریں تو تاریخ میں سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313، اور اس جنگ بدر میں 70 کافر مارے۔ ان 70 کافروں میں سے 35 کافر علی بن ابی طالب نے مارے۔ ناظرین گرامی، اگر دوسری جنگ آپ کو تاریخ میں ملے گی تو وہ جنگ احد ہے، اور یہ اتنی سخت ترین جنگ تھی جب سارے لوگ میدان سے بھاگ گئے تھے، سب لوگ حضرت محمد مصطفیٰ کو چھوڑ گئے تھے، تو واحد علی بن ابی طالب تھا جس نے جنگ بھی لڑی اور حضرت محمد مصطفیٰ کا دفاع بھی کیا۔ اگر آپ کو تیسری جنگ نظر آئے گی کہ وہ جنگ خندق ہے، جنگ خندق میں جب عمر ابن واد سامنے لڑنے والے تھے تو میدان میں حضرت علی ابن ابی طالب جب میدان میں گئے تو محمد مصطفیٰ نے کہا کہ بارز الایمان کلہ الی کفر، کل آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو وہ غیر از علی آپ کو کوئی اور شخص نظر نہیں آئے گا۔ ناظرین گرامی، چوتھی جنگ خیبر ہوئی۔ اس جنگ میں 9 علمدار علی بن ابی طالب نے مارے۔ جب ہم جنگوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت علی بن ابی طالب شجاع اور بہادر نظر آتے ہیں۔ جب ہم علم کی جانشین کا انتخاب سوچتے ہیں تو غیر از علی ہمیں کوئی علی کے علاوہ نظر نہیں آتا عالم، کیونکہ غیر از علی دنیا میں آپ کو کوئی تاریخ کی کوئی کتاب نہیں ملے گی جس میں علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو۔ واحد علی بن ابی طالب ہے کہ محمد مصطفیٰ کی رحلت کے بعد جس نے یہ دعویٰ کیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ علی سے، میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ ان دونوں باتوں میں دونوں گروہوں کا اتحاد اور اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ عالم علی بن ابی طالب ہے اور سب سے زیادہ شجاع اور بہادر بھی علی بن ابی طالب ہے۔ تو امت کو اس جانشینی پر بھی اتحاد اور اتفاق کر دینا چاہیے کہ نبی حضرت محمد کی رحلت کے بعد خلیفہ اول حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔